نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلح حدیبیہ کے اندر مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو عہد نامہ پیش آیا اور امن قائم ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط روانہ فرمایا ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سن چکے کہ قیصر بادشاہ کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسریٰ بادشاہ کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر کے پہنچے۔ دونوں نے کیا کیا سلوک کیا وہ بھی آپ سن چکے، اور دونوں کا کیا کیا معاملہ ہوا وہ بھی آپ سن چکے۔ دونوں ہی نے اسلام قبول نہیں کیا بہرحال، لیکن ایک تیسرا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور یہ خط لے کر کے گئے تھے حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زبردست صحابی ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ وہ خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کن الفاظ میں دعوت دی تھی۔ تو چلیے آج جو نجاشی بادشاہ کو خط پہنچا تھا اس کا تھوڑا سا مضمون میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ ایز اٹ از سارے الفاظ تو ہو بہو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کا جو خلاصہ اور جو اس کا مضمون بنتا ہے وہ ضرور میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ حبشہ یہ ایک بہت زبردست ملک تھا، اور یہ تیسری اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور تھا۔ اور دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے آج امریکہ، چائنا ان کا نام لیا جاتا ہے، اس زمانے میں قیصر و کسریٰ کا نام لیا جاتا تھا، اور قیصر و کسریٰ کے بعد جو تیسری سب سے بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی وہ حبشہ کی سمجھی جاتی تھی۔ حبشہ یہ اس زمانے کا، حبشہ آج کے زمانے کا ساؤتھ افریقہ، سوڈان وغیرہ کا علاقہ جائے وہ بنتا ہے۔ آج تو وہاں پر بڑی بھوک ہے، بری حالت ہے، دنیا کا غریب ترین ملک ہے۔ دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں دنیا کے، کہ کسی زمانے میں اتنی بڑی سپر پاور سمجھے جانے والا ملک آج اس کے کیا حالات ہیں۔ لیکن بہرحال حبشہ ایک بہت زبردست ملک تھا، اور اس کا بادشاہ بھی نجاشی اس کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بادشاہوں کے لقب اور ہوتے تھے، ان کے اصل نام اور ہوتے تھے۔ کسریٰ نام خسرو پرویز تھا، قیصر نام ہرقل تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی تو اس کا لقب تھا بادشاہ کے اعتبار سے، لیکن اس کا جو اصل نام تھا وہ اسحم یا اسحمہ، دونوں لفظ ملتے ہیں کتاب کے اندر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن امیہ کو یہ خط دے کر کے روانہ فرمایا، اور عمرو ابن امیہ نے نجاشی بادشاہ کے دربارے میں پہنچ کر، اچھا میں پہلے ایک بات بتا دوں، نجاشی بادشاہ یہ وہی ہے جس کے پاس نبوت کے بعد، نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے، اور پھر مشرکین مکہ نے اپنے کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو واپس طلب کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں وہ ساری چیزیں بیان کر چکا کہ کس طریقے سے مشرکین مکہ نے اس کے دربار میں پہنچ کر درباریوں کو تحفے تحائف دے کر کے اپنے حق میں کر لیا، اور پھر نجاشی نے سب کی بات سنی، اور کچھ ساری بات سننے کے بعد، مسلمانوں کی بھی بات سننے کے بعد، اس نے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے، دبے دبے الفاظ میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اب اس خط کے پڑھنے کے بعد اس نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہوا۔ اور اس خط کے اندر جو عمرو ابن امیہ پہنچے تھے، تو جیسے کہ میں بتا رہا تھا یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے۔ اچھا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ خط پیش کرنے سے پہلے، خط پڑھ کر سنانے سے پہلے اپنی ایک تقریر کرتے تھے، جس سے کیفیت بنے، ایک ماحول سیٹ ہو جائے، اور بادشاہ کے جو قلوب ہیں، بادشاہوں کے جو دل ہوتے ہیں، دل وغیرہ، وہ نرم ہو جائیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قیصر کے دربار میں بھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی۔ بالکل اسی طریقے سے عمرو ابن امیہ نے یہاں پہنچ کر اس کے سامنے تقریر کی، اور کہنے لگے کہ بادشاہ مجھے امید ہے کہ جو بات میں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، جو پیغام لے کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم اسے دھیان سے، توجہ سے کان لگا کر سنو گے، اور تمہارا جو کیریکٹر ہے، تمہارا جو کردار ہے، ہمیں ہمیشہ تمہاری طرف سے خیر اور بھلائی ہی پہنچی ہے۔ اشارہ اسی طرف تھا، خیر اور بھلائی جو 5 نبوی میں اس نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے نہیں کیا، اپنے درباریوں کی بھی پرواہ نہیں کی، انصاف کرتا تھا، اور بڑا عدل و انصاف والا منصف مزاج آدمی تھا، اور واقعی اس نے کیا بھی۔ یہی وجہ ہے اس کو وہ بات یاد دلائی گئی کہ ہمیں آپ کی طرف سے خیر پہنچی ہے،
جب بھی ہمیں آپ سے خیر کی امید ہوئی تو ہمیں آپ سے خیر ہی پہنچی، جب بھی ہمیں آپ کی جانب سے بھلائی کی امید ہوئی تو ہمیں آپ سے بھلائی ہی پہنچی، اور آپ کے امن کے سائے میں ہم لوگ رہے اور اس کے اندر ہمیں کبھی بھی کسی قسم کا ڈر و خوف محسوس نہیں ہوا۔ اتنا زبردست یہ بادشاہ تھا اور ایسا اس کا عدل اور انصاف تھا کہ بہت سے مسلمان تو ایسے تھے جو مدینہ کی ہجرت کے بعد حبشہ سے واپس آ گئے تھے، کچھ مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہی آ گئے تھے، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور پھر وہ حبشہ سے واپس مکہ آئے اور پھر انہوں نے دوسری ہجرت مدینہ کی جانب کی۔ لیکن بعض مسلمان ایسے تھے جو حبشہ ہی میں رہ گئے، حبشہ کے اندر سے وہ واپس ہی نہیں آئے، حبشہ ہی میں رہے، اور اس نے یعنی کہ نجاشی بادشاہ نے ان کو پریشان بھی نہیں کیا۔ ان بعض مسلمانوں میں جو بہت بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے سگے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ وہی ہیں جو حبشہ چلے گئے تھے اور پھر انہوں نے وہیں پر مقیم ہو گئے تھے، حبشہ ہی میں رہے تھے نجاشی بادشاہ کے پاس، اور نجاشی نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، مہمان نوازی کی۔ اور پھر یہ مدینہ کی ہجرت کے بعد خیبر جب ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے مدینہ واپس آئے تھے، تو یہ وہ موقع تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ اس سے حبشہ سے واپس آئے تھے۔ تو یہ بڑا زبردست بادشاہ تھا۔ یہ ساری باتیں یاد دلا کر ایک ماحول بنا کر اس کے بعد پھر عمرو ابن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط اس کو پڑھ کر سنایا۔ میں وہ خط اس کے کچھ چیدہ نکات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ خط میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کے لیے، میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اما بعد میں تعریف کرتا ہوں اس پروردگار کی جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ یہ عیسائی تھا مذہباً، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کو عقیدت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر بھی جب مسلمانوں کو طلب کرنے کے لیے مشرکین مکہ آئے تھے، اس موقع پر بھی مسلمانوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ آپ نے فرمایا جو خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ روح اللہ یعنی اللہ کی روح ہے، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواری مریم کے بطن کے اندر فرشتے کے ذریعے سے پیدا فرمایا، بغیر کسی باپ کے، بغیر کسی ذریعے کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کو سمجھانے کے لیے وضاحت کی کہ یہ بالکل پیدائش کا سلسلہ ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے ایسے ہی پیدا کر چکا جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ تو کیا مشکل اس پروردگار کے لیے؟ آپ احتیاط دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زبردست طریقے سے، کس ہوشیاری سے، کس احتیاط سے اس کو دعوت دی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ بالکل اس طریقے سے پیدا ہوئے جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور اس میں اس نقطے سے بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کو بچا لیا کہ جیسے کہ یہودی یوں کہتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ مریم کے بیٹے تو ہیں، لیکن معاذ اللہ مریم نے جو ہے وہ بدکاری کی۔ دیکھیں 3 آسمانی مذاہب کو دیکھ لیں، یہودیوں کا آج یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے تو ہیں لیکن مریم نے معاذ اللہ بدکاری کی، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے تو ہیں لیکن معاذ اللہ ان کا باپ اللہ ہے، استغفر اللہ، اور مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جیسے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر موازنہ کریں کہ کس کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے۔ عقل یعنی کہ مذہب کو تو چھوڑ دیں ایک طرف، لاجک، خالی آدمی عقل سے سوچے کہ کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو دعوت بھی دے دی، اور یہودیوں سے جو سملیرٹی بنتی ہے کہ معاذ اللہ وہ بدکاری کا الزام لگاتے، ہم ان پر بدکاری کا الزام نہیں لگاتے، ان کو کنواری اور پاک اور تصور کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نجاشی کو دعوت دی کہ میں تجھے اس پروردگار کی، اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر میں تجھے اپنی طرف دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق دے کر کے بھیجا ہے، اور پھر میں تجھے اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اس پروردگار نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ میں تجھے اور تیرے سارے لشکروں کو، جتنی بھی تیری فوج ہے، ان سب کو، فوج کے علاوہ بھی جو شاہی درباری لوگ ہوتے ہیں ان سب کا ذکر اس میں آ گیا، ان سب کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس دین کو قبول کرو، اور میں نصیحت قبول کر چکا، اور والسلام علی من اتبع الہدی، یہ اس خط کا مضمون تھا، اور اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا اور حضرت عمر ابن امیہ کی تقریر بھی ہو گئی، تو نجاشی بادشاہ کا احترام دیکھیں کہ اس نے اپنے شاہی تخت سے نیچے اتر کر یہ پورا خط سنا یا پڑھا، یعنی کہ جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس سے نیچے اترا کہ یہ اس خط کا ادب ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر کے اس کو نہ سنوں، اس مقام سے نیچے اتروں، زمین پر بیٹھا، خط کو چوما اور سنا، اور بڑے ہی زبردست طریقے سے اس نے چند باتیں پہلے کہی خط جواب لکھنے سے پہلے خط کا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی وہی نبی امی ہیں کہ جن کا عیسائی اور یہودی یعنی کہ اہل کتاب صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، سالوں سے ان کے منتظر تھے، وہی نبی ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ جیسے دو نبیوں کے بارے میں ہمیں بشارت ملی ہے، ایک راکب الحمار اور ایک راکب الجمل۔ راکب الحمار یعنی کہ وہ جو گدھے پر سوار ہو، اور راکب الجمل یعنی کہ وہ جو اونٹ پر سوار ہو، اور جو گدھے پر سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور جو اونٹ پر سوار ہوئے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے اتنا اطمینان ہوا اس خط کو پڑھنے کے بعد کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائیں یا میں ان کے سامنے چلا جاؤں تو میرے اطمینان میں اضافہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ میرے اطمینان کی جو قلبی کیفیت ہے اس میں کچھ اور اضافہ ہو جائے، اتنا مجھے تسلی ہوئی ہے ان کے بارے میں جان کر اور ان کا خط پڑھ کر۔ اس کے بعد اس نے جواب دیا، اور خط کے اندر جواب میں اس نے یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسحمہ کی جانب سے، اپنے بارے میں کہا اسحم کی جانب سے، وہاں پر اس نے نجاشی نہیں لکھا، اپنا نام لکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ پر، کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو میرا اور آپ کا ہم سب کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے فرمایا یقیناً بالکل عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے بیان کیا، وہ بالکل اس سے ایک ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ اشارہ اس طرف تھا نجاشی بادشاہ کا کہ میری قوم کے جو لوگ ہیں، عیسائی جو لوگ ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، ان کی عقیدت میں ان کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ خدا کے برابر میں ان کو لا کر کے بیٹھا دیا، خدا کے برابر ان کو شریک کر دیا، اور وہ ایسے بالکل نہیں ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے یا رسول اللہ آپ نے ان کو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جو دین آپ لائے ہیں ہم نے اس کو پہچان لیا اور ہم اس پر ایمان لائے، اس دین پر اس کو ہم نے قبول کر لیا، اور یا رسول اللہ ہم نے آپ کے چچا زاد بھائیوں کی مہمان نوازی کی ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، آپ کے چچا زاد بھائیوں کی اور ان کے ساتھیوں کی، ان کے رفقا کی ہم نے مہمان نوازی کی ہے۔ یہاں پر انہی کا ذکر ہے حضرت جعفر کا، جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور حبشہ ہی میں مقیم رہے، اور فتح خیبر کے بعد یہ مدینہ واپس تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر کو واپس آتے ہوئے دیکھا، جب آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کے فتح ہونے کی ہے یہ تمہارے واپس آنے کی، جعفر کے واپس آنے کی ہے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی اور تعلق تھا۔ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یعنی کہ اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں جعفر کے ہاتھ پر، آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرتا ہوں، یعنی کہ اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا، فی الحال میں ان کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرتا ہوں دین اسلام کی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے ارحا ابن اسم کو آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں اپنی ذات کا مالک ہوں، یعنی کہ اگر ضرورت پڑی اور آپ نے اشارہ کیا تو میں خود بنفس نفیس حاضر ہوں گا، فی الحال میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے سلام کیا اور خط ختم ہو گیا یہاں پر۔ اس کا جو بیٹا تھا ارحا بن اسم، یہ جو ہے وہ تقریباً 60 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو کر کے، کیونکہ میں نے بتایا نا سمندر کا سفر تھا عرب اور حبشہ کے بیچ میں، 60 آدمیوں کو لے کر ارحا اسم کا بیٹا، نجاشی کا بیٹا، اور جو کچھ شاہی تحفے تحائف وغیرہ تھے وہ سب لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے، کشتی میں بیٹھے۔ بس اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی اور جتنے لوگ تھے وہ سب غرق ہو گئے، نجاشی کا بیٹا بھی اسی کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ ان کا فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہ جو 9 ہجری ہے،
اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے انتقال کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ، غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ غائبانہ جنازے کی نماز کے متعلق ایک دو باتیں سن لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ہی رہ کر اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کا جو جنازہ تھا وہ حبشہ کے اندر تھا، تو بیچ میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ اور سمندری فاصلہ بھی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی بادشاہ کی میت جو ہے وہ کر دی گئی تھی، اور بیچ میں جتنے واسطے اور پردے تھے وہ سارے ہٹا دیے گئے تھے وقتی طور پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور نجاشی کی خصوصیت تھی کہ اس کا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ لہٰذا آج اگر کوئی جنازہ غائبانہ جنازہ پڑھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے ائمہ کرام کا بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ، جیسے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس کی خصوصیت تھی نجاشی بادشاہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی، اور یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی صحابہ کرام نے کسی کی بھی جنازے کی نماز غائبانہ نہیں پڑھائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے، سال 2 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عرصے میں یا اس سے پہلے کسی کی جنازے کی نماز غائبانہ نہیں پڑھائی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر فوت ہوئے، لیکن صحابہ کرام تو جا چکے تھے نا مدینہ کے باہر جب خبر ملی تو صحابہ کرام نے باہر رہ کر کے، مدینہ کے باہر رہ کر کے ان کی، ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی ہو، یہ کہیں نہیں ملتا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، امام شافعی وغیرہ، لیکن ان کے دلائل اتنے زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہیں۔ اس متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دلائل ہیں وہ بڑے قوی ہیں اور بڑے مضبوط ہیں، لہٰذا آج اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو حنفیہ کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا معاملات ہوئے وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل ساری بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نجاشی کے انتقال کے بعد ایک دوسرا بادشاہ جو ہے اس کے تخت پر بیٹھا، کیونکہ اس تخت پر بیٹھنے والے کو نجاشی کہتے تھے، تو وہ بھی نجاشی ہی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی خط بھیجا تھا، لیکن اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا اس کے وہ نہیں ملتے، ثبوت نہیں ملتے، لیکن بہرحال اس نے کلمہ پڑھا اور یہ ایمان لایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انشاءاللہ صحیح کی بات جو ہے وہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔